دنیا کا دھوکہ۔ انسان کی زندگی دو حقیقتوں کے درمیان گزر رہی ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو اٹل ہے، کبھی نہیں ٹلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت اسے پورا ضرور کرے گا۔ کیوں؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت جو آپ سے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا ہے دنیا کا دھوکہ اور جھوٹی امیدیں جو انسان کو بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، بہکاتی ہے اور آخرکار اسے ہلاکت کے کنارے لے جاتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہم اور آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے واضح فرما رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آپ سوچئے کہ دنیا کی زندگی کیا کہا گیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر کی اصل زندگی اگر وہ جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو کھیل تماشوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں آپ، کھیل اور تماشا جو ہوتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے، دائمی نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی ہے، دنیا کے جو زیب و زینت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں اور باطل خواہشات ہے، یہ سب اور سب جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کہیں پر سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کا سفر جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، شارٹ ٹائم کے لیے ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا آپ اس جگہ پر گھر بنائیں گے اپنے لیے؟ کیا آپ اپنے لیے اس جگہ محل تیار کریں گے؟ جیسے آپ کو کہیں جانے کا موقع ملا، 1 مہینہ رہنا ہے، اب وہاں پہنچ گئے، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ یہاں میں شارٹ ٹائم کے لیے ایک شاندار بنگلہ بناؤں، یا آپ کوئی کرائے پر مکان لیں گے، کرائے پہ رہنے کی جگہ لیں گے، وہاں 1 مہینے رہیں گے، اس کے بعد اپنی اصل جگہ پر آنے کی کوشش کریں گے؟ یہی ریئل تھنکنگ ہے، یہی اصل سوچ ہے کہ جب انسان 1 مہینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اپنے لیے مکان اور بلڈنگ نہیں بنواتا ہے، وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی زندگی، اس کے بعد ہمیں اپنی اصل جگہ اور اپنے اصل جگہ پر دوبارہ واپس لوٹ کر آنا، اپنے گھر پر جانا ہے، اس لیے وہاں مکان نہیں بناتا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جب انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو کوئی بھی کسی کے سامنے آپ جب یہ بات پیش کرتے ہیں تو کہیں گے یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، آپ بہت عقل مند آدمی ہے۔ اس طریقے سے جواب ملتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، آپ کا معبود حقیقی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے جو چند لمحوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دائمی کے لیے زندگی ہے، وہ ہے جنت کی زندگی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ اصل زندگی ہے، وہ ہے قیامت کے بعد جو فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہم اور آپ کو زندگی ملے گی، وہ اصل زندگی ہے۔ تو کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کیے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کیے ہیں؟ ہم اور آپ تو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح مست ہو گئے ہیں کہ اپنی آخروی زندگی کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ایسی جگہ پر سفر کیے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں ہم اور آپ ہیں تو یہ مسافر ہیں۔
اور مسافر کے لیے جچتا نہیں ہے کہ ہم مسافر کے طور پر گھر بنگلے اس طریقے سے بنواتے رہیں، انہی چیزوں میں مشغول ہو جائے کہ اپنے اصل کو بھول جائے، اپنے اصل ٹارگیٹ کو، اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ یہ انسان کو، یہ عقل مند انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ وہ جو جانتا ہے کہ ہمارا اصل اور اخروی زندگی، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، جہاں پر ہمیشہ ہم کو رہنا ہے، اسی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ آپ دنیاوی زندگی میں اس قدر پڑ چکے ہیں کہ آپ نمازوں کو بھول گئے ہیں، روزہ کو بھول گئے ہیں، زکوٰۃ کو بھول گئے ہیں، حج کرنا بھول گئے ہیں، حسن اخلاق کو بھول گئے ہیں، اپنے اچھے معاملات کو بھول گئے ہیں، اور معاملات میں جو کمی بیشی ہے وہ سب بھی آپ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کرتے رہیں گے، یقین جانیے کہ آپ کی زندگی گھاٹے کی زندگی رہے گی، اور آپ کو صرف اور صرف پچھتاوا ہوگا۔ آپ یہ کہتے نظر آئیں گے بروز قیامت، یا لیتنی کاش کاش کہ میں کر لیا ہوتا، کاش کہ میں کر لیا ہوتا۔ تو جو یہ کاش جو کہیں گے آپ، اس کہنے سے پہلے آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، اور دنیا کے مکاریوں میں، دنیا کی باطل خواہشات میں، دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے، اسی تعلیم پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرائض حکم دیا ہے، فرائض کا، اس پر ہم عمل کرتے رہے، واجبات کا جو ہمیں حکم ملا ہے اس پر عمل کرتے رہے، کیونکہ اگر آپ ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے آپ سبھی سے التجا ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے۔